ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب ان سے کہہ دے جو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، فتابعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، جو اتباع رسول کرے گا، جو رسول کی پیروی کرے گا، جو رسول کے طریقے پہ چلے گا، جو رسول کی بات کو سنے گا اور عمل کرے گا، جو اللہ کہتا ہے فتابعونی یحببکم اللہ، جو اتباع کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ کہتے ہیں اگر پھر ان کے دامنوں میں کوئی گناہ بھی ہوئے تو اللہ معاف فرمائے گا، کیونکہ اللہ غفور بھی ہے اور رحیم۔ یہ آیت تھی اور اس کا ترجمہ ہی میں نے بیان کیا تھا۔ آج میرا دل چاہتا ہے کہ کیونکہ سنی شیعہ صاحبان سب تشریف فرما ہوتے ہیں کہ اس ترجمے اس آیت کا شان نزول بیان کروں جو پچھلے سال میں بیان نہیں کر سکتا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اور اسی پہ تھوڑی سی روشنی ابتدا میں ہی ڈالوں تاکہ باقی جو میری باتیں 10 دن یا 9 دن چل رہی ہیں وہ اسی کے ضمن میں چلیں۔ بسم اللہ۔ تو آج تشریف فرما ہے ان کے ذہن تک اتباع کا اصل مفہوم پہنچ جائے، بسم اللہ۔ پھر جو اس میں باتیں ہوں گی وہ اتباع میں ہی ہوگی بسم اللہ۔ اور ذہن تک پہنچتی رہیں گی۔ میں اپنی بات کا آغاز اور شان نزول اپنی کتابوں سے نہیں اور اپنے علماء سے نہیں لے کے بیان کرتا، برادران اہل سنت کے علماء نے جو بیان کیا ان میں سے بیان کرتا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ ڈاکٹر اسرار سے لے کر اس وقت کے طاہر القادری، یہاں کے طارق جمیل ہو، ان سب نے اس پہ روشنی ڈالی ہے، گجرانوالہ کے علماء کرام نے بھی، کہ اتباع اصل میں ہے کیا اور اطاعت ہے کیا۔ اصل میں ذہنوں میں یہ بات اکثر یہی ہوتی ہے کہ اطاعت بھی وہی ہے اور اتباع بھی وہی ہے، حالانکہ اتباع ایک علیحدہ ہے چیز ہے، اطاعت ایک علیحدہ چیز ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ تو جو ہے صاحب بسم اللہ بسم اللہ۔ بے شک آپ غور سے سنیں اور واہ واہ بے شک نہ کریں، آج کے دن کے لیے آپ کو بھی شکریہ، اور میں بھی تھوڑا تھکا ہوا ہوں، بعد میں آپ تک پہنچا سکوں گا انشاءاللہ، اگر اس میں نے مولا نے طاقت دی تو انشاءاللہ آپ بسم اللہ بسم اللہ۔ کہتے ہیں کہ اتباع اصل میں اطاعت نہیں ہے، اتباع ایک بلند درجہ ہے جو اطاعت سے بھی اوپر ہے۔ اطاعت یہ ہوتی ہے کہ رسول خدا نے جس کا حکم دیا ہو اس پر عمل کرنا، تو جو ہے صاحب بسم اللہ بسم اللہ۔ اطاعت یہ ہے کہ جو رسول خدا نے حکم دیا ہو اس پر عمل کرنا، یا رسول خدا نے جو کیا اور کر کے دکھایا اس پر عمل کرنا، اس کو مان لینا، اس کو انجام دینا، یہ ہے اطاعت۔ اور اسی طرح اطاعت جو تمام مسلمان کرتے ہیں، بعض دفعہ اطاعت میں انجام دینے میں اطاعت کے کمزور ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ انجام دیتے ہیں اور بعض دفعہ انجام نہیں دیتے، جیسا کہ اللہ نے حکم دیا، رسول نے پیغام پہنچایا، اقیم الصلاۃ، 72 ہوں یا 73 یا 100 سے اوپر چلے جائیں، بسم اللہ۔ مسلمانوں میں جتنے فرق ہیں اور فرقوں سے مسلمان کہلواتے ہیں، سب میں ہم نے دیکھا کہ کچھ اطاعت اس اللہ کے حکم پر، رسول کے حکم پر اطاعت انجام دیتے ہیں، اور کچھ بعض دفعہ غور نہیں کرتے اور جس سے غافل ہو جاتے ہیں، اور آج اگر فقہ کے حکم کے مطابق بعض دفعہ قضا بھی انجام دیتے ہیں، لیکن اطاعت صحیح طرح سے انجام نہیں دیتے۔ بعض دفعہ اطاعت ہوتی ہے خوف کی وجہ سے، کیونکہ اللہ نے کہا جو متقی نہیں ہوگا اس کی سزا جہنم، جس کے اعمال درست نہیں ہوں گے وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے، میں سزا دوں گا۔ تو بعض دفعہ نمازی نماز تو پڑھتا ہے، شوق سے نہیں پڑھتا، خوف سے پڑھتا ہے، اور اسی طرح بعض دفعہ اللہ جیسے کہا، بعض دفعہ انجام دیتا ہے اس عمل کو، اللہ کہتا ہے تو زکوٰۃ، مال اس قدر جمع کر لیتا ہے، زبان سے تو کہتا ہے تو زکوٰۃ دینی چاہیے، رسول خدا نے بھی فرمایا یہ کہتا ہے، خدا نے بھی فرمایا ہے زکوٰۃ دینی چاہیے، لیکن دیتا نہیں ہے، تو یعنی جب دیتا ہے تو
شوق سے نہیں دیتا، خوف سے دے رہا ہوتا ہے، دے رہا ہوتا ہے خوف سے، دیتا بھی ہے تو دیر سے، یعنی یہ اطاعت ہے۔ یہ علماء کر فرماتے ہیں کہ یہ اطاعت ہے، انجام دے رہا ہے۔ اسی طرح والدین گھر میں ہیں، حاکم ہیں، اطاعت ان کی بھی اللہ نے کہا ہے، والدین کی اطاعت کرو۔ بعض دفعہ باپ کوئی کام کہتا ہے، کبھی تو شوق سے جاتا ہے، کبھی خوف سے جاتا ہے، اور کبھی زیر غور رکھ جاتا ہے، تو جو ہے صاحب کبھی لالچ سے انجام دیتا ہے کہ کہیں باپ آگ نہ کر دے، کہیں باپ مجھے اپنے جائیداد سے میراث سے دور نہ کر دے، یا باپ سے وہ فائدہ جو حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے چھن جانے سے بھی اطاعت کرتا ہے۔ بعض دفعہ اگر اللہ اولاد سارے دے دے، تربیت اچھی ہو جائے تو شوق سے بھی انجام دیتا ہے۔ اسی طرح اطاعت کی جاتی ہے کبھی خوف سے اور کبھی شوق سے، اطاعت انجام دی جاتی ہے۔ تو طاہر قادری نہیں بلکہ اسرار کہتے ہیں، ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ اگر اطاعت میں محبت شامل ہو جائے، یا محبت کی بھی ذرا تعریف کر دیتا ہوں، محبت اطاعت کی طرح ہی ہے، جیسے اطاعت کبھی خوف سے ہوتی ہے کبھی شوق سے ہوتی ہے۔ بعض دفعہ بعض بندوں کو محبوب رکھتے ہیں، کبھی محبت سے اس کی ہر بات کو مان لو، تو کبھی کوئی دوست کہہ دیتا ہے کہ آپ فلاں مقام پہ پہنچے، یہ ٹائم ہے آپ کا، اس ٹائم پہ آپ نے پہنچ جانا ہے، محبت کی وجہ سے آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جاتے ہیں، تو جو ہے نا صاحب، تو بعض دفعہ آدھا گھنٹہ پہلے پہنچتے ہیں لیکن خوف کی وجہ کہیں دور نہ ہو جائے، تو یہ خوف محبت میں بھی خوف ہے۔ اور بعض دفعہ محبتیں اوپر نیچے ہوتی ہیں، بعض دفعہ محبت کا درجہ کمال ہوتا ہے کہ محبوب جو کہتا ہے اسے انجام دینے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، چاہے اس میں زندگی داؤ پہ ہی کیوں نہ لگ جائے۔ ابھی اگر آپ اس زمانے میں اسی سال میں مشاہدہ کریں، ہر دور میں پارٹیاں ہیں۔ اگر آپ کہیں پچھلے زمانے میں پارٹیاں نہیں تھی تو رسول اللہ کے زمانے میں بھی پارٹیاں تھیں، جو نہیں کیا آپ نے رسول، اگر تاریخ اٹھائیں تو رسول اللہ کے زمانے میں بھی پارٹیاں تھیں، کچھ رسول اللہ کے پاس بیٹھتے تھے محبت کی وجہ سے، تو جو ہے صاحب رسول اللہ سے محبت کتنی تھی، اتنی محبت تھی کہ اگر وہ رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کا آقا، ان کا مولا، ان کا سردار، ان کا جو مالک تھا جنہوں نے انہیں خریدا تھا، اگر وہ چھڑوانا چاہتے ان کی محبت، گرم زمین پہ لٹا کر اوپر گرم پتھر رکھ دیتے اور اوپر سے کوڑے مارتے، تو کہتے اشہد کی جگہ پر کچھ اور کہہ لے، گواہی اللہ کی گواہی کی جگہ پہ کچھ اور کہہ لے، تو وہ الہ الہ کے نعرے لگاتا ہے، چاہے زبان بھی چچری ہو جائے، تو جو ایسا میں تو ایسے لوگ غلامی میں رہ کے بھی محبت رسول میں تکلیف کو برداشت کرتے تھے۔ یہ ایک پارٹی تھی۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو پتا تھا پہلے سے اور پیشین گوئیاں رسول اللہ کے آنے کی کرتے تھے، مثلا یہودی تھے جو عرب میں رہتے تھے، مکہ میں بھی رہتے تھے، مدینہ میں بھی رہتے تھے، پہلے مشرکین کو اکٹھا کر کے کہتے تھے ایک نبی آنے والا ہے، اور جو ہے سامنے ایک نبی آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو ایسے حالات ہو جائیں گے، آقا غلام کٹھے بیٹھ جائیں گے، گورے اور کالے میں تمیز ختم ہو جائے گی، امیر اور غریب میں تمیز ختم ہو جائے گی، تو جو چاہتا ہوں تو یہ بھی تو ایک پارٹی تھی، لیکن وہ ان کو پتا تھا، پھر جب رسول آئے تو انہوں نے پارٹی بدل لی، تو جو ہے سامنے تھی، کیونکہ ان کے مفادات داؤ پہ لگ چکے تھے۔ پہلے وہ لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے اور بات بتا دے، کس لیے؟ کیونکہ لوگ ہماری طرف اکٹھے ہوں، مائل ہوں اور ہماری بات کو سنیں، ہمارے دیروں کی رونق بڑھ جائے، ہمارے چوپالوں پہ لوگ اکٹھے ہوں گے، کہیں گے بابا کیسی علمی گفتگو کر رہا ہے، کیسی پیشین گوئیاں کر رہا ہے۔ جب رسول آ گئے تو انہوں نے وہ پارٹی بدل لی، وہ بیانیہ ہی بدل لیا۔ اگر آگے چلے، جب رسول نے احکام الہی پہنچا دیے اور شمشیر حیدر کرار سے چھینا ہوا شہر جس سے رسول کو زیادہ محبت تھی، جہاں رسول نے اپنا بچپنا بھی گزارا تھا، تو جو چاہتا ہوں رسول نے اپنا لڑکپن بھی گزارا تھا، رسول نے اپنے تربیت کرنے والے کے ساتھ وقت بھی گزارا تھا، رسول نے اس کی جھولی میں پروان چڑھتے ہوئے محبتوں کو حاصل کیا تھا، اور رسول نے ان کے ساتھ مل کے
شیب ابی طالب نے تکلیفیں بھی برداشت کی تھی، یہاں تک کہ رسول چھوڑ کے وہ شہر مدینے میں آ گئے، پھر وہی مکہ کو فتح کیا ذوالفقار حیدری سے۔ تو جو ہے سامنے جب ذوالفقار کی تیغ کی دھار کو دیکھ کر لوگوں نے محمد رسول اللہ پڑھ لیا، پھر کر لوگ اکٹھے ہوئے۔ اب کہیں گے کہ وہاں تو دو دھڑے نہیں تھے، بھئی دو دھڑے تو بن گئے تھے، ایک وہ تھے جو اللہ اور رسول کی محبت میں آ کے بیٹھے تھے، ایک وہ تھے کہ عرب میں اسلام کی پھیلتی ہوئی قوت کو دیکھ کے آ کے بیٹھے تھے۔ آپ ان کا سلامت رہے، ایک وہ تھے۔ اب اگر کہیں تو اس سے زمانہ بہتر ہوا، یعنی ایک جیسا تھا۔ اب میں بات قرآن سے بھی کروں گا تو جو چاہتا ہوں بات قرآن سے بھی ہوگی، فرمان مصطفیٰ سے بھی ہوگی، اور زمانے کے حالات سے بھی ہوگی۔ اب جب رسول کا پیغام عرب کی سرزمین پر اتنا پھیلا کہ طائف کی پہاڑیوں پر جہاں رسول کو پتھر مارے گئے، جو رسول کو پتھر مارنے والے گروہ تھے وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے، اور جو مکہ میں رسول پہ اوتیاں پھینکنے والے تھے، اور جو ہے سامعین کی جو رسول کو اذیتیں دینے والے تھے، جو رسول کو شیب ابی طالب میں محصور کرنے والے تھے، وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ عمران شاہ کی توجہ فرمائیے گا، جب وہ داخل ہو گئے تو اللہ نے کہا اے رسول یہ تیرے پاس سب جمع ہو گئے، ان میں بھی دو گروہ ہیں، ایک وہ ہے جو تجھ پہ ایمان لائے ہیں، ایک وہ ہے جو اپنا کفر چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سے سلامت رہے۔ دو طرح کے گروہ ہو گئے، ایک وہ جو رسول پہ ایمان لائے، دل سے لائے، صحبتیں برداشت کی، ایک وہ جو مال و متاع حاصل کر کے ایمان لائے، اور جو ان کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں، مال و متاع لے کے آئے۔ پھر اللہ نے کہا دیکھو تیرے پاس بیٹھنے والے جتنے بھی ہیں، کلمہ پڑھنے والے، ان سب کو مومن نہ سمجھنا۔ اگر کوئی میرا دوسرا بھائی یہ کہے کہ وہ تو صحابہ کا مجمع تھا، وہ تو جانثاروں کا مجمع تھا، ان میں کچھ ایسے تھے جنہوں نے اپنے گھر کی ہر چیز قربان کر دی تھی، بھئی مانتے ہیں قربانی بڑی دی تھی۔ ایک سے رسول اللہ نے پوچھا کہ گھر میں کچھ چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں؟ اب اس کی تفسیر تو تاریخ ہی نہیں کی، تو اس نے کہا اللہ کا میں اپنے گھر میں اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ گیا۔ توجہ ہے سامنے، تو اس قدر رسول سے رشتہ داری قریب کی، توجہ ہے سامنے، تو پتہ چل گیا گھر میں بھی رسول، توجہ ہے سامنے، گھر میں بھی رسول، گھر سے باہر بھی رسول۔ اب لوگوں نے سوچا کہ شاید سارے ایک جیسے ہیں، اللہ نے پھر اشتہار لگایا قرآن میں، جہاں 114 صورتیں تھی، ان میں سے ایک صورت منافقون بھیج دی۔ اللہ نے فرمایا دیکھ لے رسول، سب تیرے پاس بیٹھنے والے نہیں ہیں، ان میں کچھ منافق بھی جمع ہو گئے ہیں۔ اور یہ بھی تو ایمان لانے والے ہیں۔ اب اللہ نے کہا کہ اتباع کرنی ہے۔ اب میں شان نزول بتاتا ہوں، اپنی کتابوں سے تو آپ نے بڑا سنا ہوگا، اپنے سے تو سنا ہوگا کہ شان نزول کیا ہوگی۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کہا کیونکہ لوگوں کے دلوں میں دوسروں کے خیال آ رہے ہوں گے۔ میں ڈاکٹر اسرار کی بات کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اتباع رسول کی بات کی ضرورت اللہ کو کیوں پڑی؟ تو جو ایسا میں معروف ہے مر گئے ہیں، تو بات تو ان کی ابھی تک موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں اتباع کی ضرورت اس لیے پڑی کہ ایک دن رسول خدا مکہ سے مکہ میں چل رہے تھے، تو ایک جگہ سے گزر ہوا جہاں قریش بیٹھے تھے۔ دیکھیے بات کی ہے تو قریش کی ہے۔ اس نے کہا کہ قریش کیونکہ بت پرست تھے تو ان کے بت جو تھے ان کے خدا تھے۔ انہوں نے کہا کہ بت صرف خدا نہیں تھے، بات کا پتہ نہ چلتا کہ اگر رسول ان سے مخاطب نہ ہوتے۔ اصل میں وہ بتوں کو خدا نہیں سمجھتے، مشرکوں کو پتا تھا کہ یہ خدا نہیں ہے، لیکن وہ کسی وجہ سے جب رسول گزر رہے تھے تو وہ کیا کر رہے تھے؟ اپنے خداؤں کو نہلا رہے تھے، ان کو اچھے اچھے لباس دے رہے تھے، اچھی اچھی ان پہ چڑھاوے چڑھا رہے تھے، اچھی زینت دے رہے تھے۔ تو میرے آقا نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو؟ تو کہا ہم ان کی خدمت اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ ہمارے خدا ہیں۔ تو جو نے کیا یہ بات تو ان کو بھی پتا تھی مشرکین مکہ کو کہ یہ خدا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا یہ
اسرار کہہ رہا ہے، ان کو پتا تھا کہ یہ خدا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کی خدمت میں لگے رہتے تھے، ان کو بنانے سنوارنے میں لگے رہتے تھے۔ بنانے سنوارنے کی تو بات اپنی جگہ پہ رہ گئی، بناتے بھی خود تھے، کھلاتے اور جو ہے کام ہے نہیں۔ یعنی اس قدر ان کو پتا تھا کہ یہ تو پتھروں کے بنے ہوئے، ہمارے ہاتھوں سے بنے ہوئے، لیکن ان کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ کہتے ہیں آمنہ کا لال اس لیے ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے چڑھاوے چڑھائے ان کو زینت دے رہے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے درمیان میں اس لیے ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ سے ہماری محبت ظاہر ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ محبت، شاید میں نے محبت کے بتایا ہے کہ ابھی بھی زمانے میں ایک پارٹی ہے جس کے ساتھ پی لگتا ہے تو جو ہے سامعین کی، تو دیکھ لیں محبت کتنی، کبھی دہرے ہر گلی میں تھے، اب سب کے انکار ہیں، یعنی محبت اس قدر کمزور ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم اس لیے ان کی خدمت کرتے تاکہ اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو اللہ نے پھر وہی نازل کی فوراً، میرے حبیب ان سے کہتے قل ان کنتم، اب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں کہہ رہا ہوں، کہا حبیب تو کہہ دے، کیونکہ رسول قریش سے مخاطب تھے، قریش رسول کے اپنے اور جو ہے سامعین کی اپنے تھے، شہر والے تھے، علاقے والے تھے، قبیلے والے تھے، جانتے تھے، سردار مانتے تھے، تو جو ہے سامعین کی رحیم مانتے تھے، کریم مانتے تھے، تو گفتگو ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کہا اس لیے ان کی خدمت کرتے تاکہ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ تو اللہ نے کہا حبیب اب ان کو کہہ دے کہ فتابعونی، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی محبت مل جائے، ان سے ان کی خدمت کی وجہ سے تمہیں اللہ کی محبت نہیں ملے گی، میری اتباع کی وجہ سے ملے گی، میرے رسول کی اتباع کی وجہ سے ملے گی، کیونکہ ایام عزا چکے ہیں، اگر یہ بات میری میں نہ پہنچا سکا تو پھر اشرے کی بات ساری ذہنوں تک نہیں پہنچے گی۔ میں سنی شیعہ صاحبان کے لیے گفتگو کر رہا ہوں، تو کہا میری اتباع کرو، میرے رسول کو اپنا رہبر مان لو، اپنا لیڈر مان۔ اب وہ کیسے مانتے، وہ تو خود لیڈر تھے، لیڈروں میں یہی تو مصیبت ہوتی ہے، وہ کسی کو مانتے نہیں ہیں۔ تو کیونکہ وہ قریش کے بڑے بڑے سردار تھے اور بتوں کی وجہ سے بڑی بڑی آمدنیں تھی، پتا چلا دو ہی تو وجہ ہوتی ہے، یا سرداری آڑے آتی ہے کسی کو ماننے میں، یا آمدن آڑے میں آتی ہے، تو جو ہے سامعین تو یہی وجہ تھی۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ میرے آقا کا اللہ نے کہا کہ میرے رسول ان کو کہتے کہ مجھے لیڈر مان لو، مجھے سردار مان لو، مجھے رہبر مان لو، میری مان لو، میں جسے منواؤں اسے مان لو، تو پھر تمہیں گشت کھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان مجسموں کی، ان پتھروں کی، ان اپاہجوں کی، ان نکارہ کی، تمہیں خدمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ فتابعونی، جب میری اتباع کر لو گے تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو پتہ چلا جو رسول کی اتباع کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہم پہنچے۔ اب طاہر القادری نے بھی کہا اور اسرار نے بھی کہا اگر اطاعت میں محبت کو شامل کر لیا جائے تو پھر کچھ بندے اتباع کے قریب چلے جاتے ہیں، پھر بھی اتباع والی منزل پہ نہیں پہنچتے۔ اتباع جو ہے اطاعت سے بھی بلند ہے، محبت سے بھی بلند ہے۔ محبت میں کبھی بات مانی جاتی ہے، کبھی نہیں، مسئلے میں آڑے آ جاتی ہے، کبھی آڑے آ جاتی تو میں ہی مانی جاتی۔ اطاعت بھی کبھی شوق سے ہوتی ہے، کبھی خوف سے ہوتی ہے، کبھی لالچ سے اطاعت کی جاتی ہے اور کبھی کسی اور وجہ سے چھوڑ دی جاتی ہے۔ تو کہا اطاعت اور محبت کو اگر چھوپ کا ایک جگہ جمع کر لیا جائے تو پھر اتباع کی منزل تک پہنچا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے مثال بیان کی، کہا 1 ارب کا بدو، تو جو ایسا میں 1 ارب کا بدو رسول خدا کی زیارت کے لیے آیا، سمجھتے ہیں بدو، بہت دور سے جو دیہاتوں میں رہتا ہے جہاں تک تعلیم نہیں پہنچتی۔ اب انہوں نے بیان فرمایا کہ بدو جب رسول خدا کی زیارت کے لیے آیا تو مجمع زیادہ تھا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، مجمع زیادہ تھا۔ اب اس میں اطاعت نہیں تھی، اتباع تھی، جو ہے سامنے اس نے کہا اتباع اطاعت میں یہ فرق ہے، اتباع اطاعت میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب حکم ملے تو اس کام کو انجام دے دینا، یہ ہے اطاعت۔
یعنی رسول جو نماز پڑھ کے دکھائیں اور حکم دیں تو نماز پڑھ لینی ہے، روزہ رکھ کے دکھائیں اور کر لیں تو مسلمانوں نے کر لینا ہے۔ لیکن اتباع یہ ہے کہ اتباع میں صرف دیکھنا اور تلاش کرنا ہے کہ رسول کس کس چیز سے محبت کرتے ہیں اور کس کس چیز کو پسند کرتے ہیں، کسے چاہتے ہیں اور کس سے نفرت کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان یک زبان، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہے اتباع۔ کہتے کہ عرب کا پتو دور سے آیا۔ ادب کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اگر دور سے آیا جائے تو پھر جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں۔ وہ بیٹھ گیا اپنی جگہ پر، اب اس نے سراپا مصطفیٰ کو دیکھنا شروع کیا۔ مثلا اس نے والضحیٰ کے چہرے کو دیکھا، اس نے واللیل اذا یغشیٰ کی زلفوں کو دیکھا، اس نے ما زاغ البصر کی آنکھوں کو دیکھا، اس نے علم نشرح لک صدرک کے مصداق سینے کو دیکھا، اس نے وما رمیت واذ رمیت ولکن اللہ رما کے ہاتھوں کو دیکھا، اس نے رحمت للعالمین کو دیکھا، اس نے خلق عظیم کو دیکھا۔ جب مجسمہ رحمت کو دیکھا تو اس کی نگاہ گلوئے رسول پہ پڑی، گلوئے رسول پہ، کیونکہ لباس تھا اور سامنے بٹن لگے ہوئے تھے۔ رسول خدا کا اوپر والا بٹن کھلا ہوا تھا۔ جتنی دیر بیٹھا رہا تو دیکھتا رہا اور تلاش کرتا رہا کہ رسول کو کیا پسند ہے، رسول کو کیا پسند ہے۔ جب دیکھ دیکھ کے وقت ختم ہو گیا، اٹھا سواری میں بیٹھا اور قبیلے میں چلا گیا۔ اب جب قبیلے میں گیا تو اس نے بھی اپنا اوپر والا بٹن کھول دیا۔ بندوں نے پوچھا جب تک رسول سے نہیں ملا تھا تو تو نے اپنا بٹن بند رکھا تھا، جب سے آقا کی زیارت کر کے آیا ہے بٹن اوپر والا کھول دیا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں اب مجبور ہوں کیونکہ میں رسول کی کرتا ہوں اتباع۔ میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ رسول کہے تو بٹن کھولوں، میں نے تو آقا کو دیکھا کہ اوپر والا بٹن کھلا تھا۔ اب قیامت کی صبح تک نہیں، قبر کی قبر گھنٹوں تک میرے یہ بٹن کھلے رہیں گے کیونکہ میرے آقا کے کھلے رہے تھے۔ یعنی وہ سمجھ گیا کہ رسول کو پسند ہے کہ اوپر والا بٹن کھلا رہے، یہ ہے اتباع۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہے، انہوں نے بیان فرمایا، اس کا نام ہے عبداللہ ابن رباح۔ اس کو رسول خدا نے، کیونکہ آج شب جمعہ ہے، اسی دن شب جمعہ کو کہا کہ یہ لشکر لے جاؤ اور فلاں جگہ پر مسلمانوں کا مقابلہ ہے، وہاں پہ ان کو آمادہ کرو اور جنگ کرو۔ تو جو ہے سامنے اب کیا بن گئی ہے حکم، جو وہ کیا بنا، یہ اطاعت، اتباع نہیں اطاعت، کیونکہ رسول نے فرما دیا یہ اطاعت ہے۔ اب یہ بندہ صحابی بھی ہے اور عاشق رسول بھی ہے، کیونکہ بندے صحابی بھی ہوتے ہیں، عاشق بھی ہوتے ہیں، اس زمانے میں بھی عاشق ہیں۔ اب رسول نے جب فرمایا لے جاؤ تو کیا اطاعت کیا کہتی ہے کہ لشکر لیتا اور چلا جاتا۔ بس بات سمیٹ دی میں نے، لشکر لیتا اور چلا جاتا۔ اب اس نے ذہن میں سوچا جہاد بھی عبادت، رسول کے حکم پہ لڑنا بھی عبادت، سواری کرنا بھی عبادت، اور اس نے اندازہ کیا کہ فاصلہ کتنا ہے اور بندوں کا اندازہ کیا، ان کی سپیڈ کیا ہوگی اور میری کیا ہوگی۔ توجہ نہیں کیا آپ نے؟ اس نے کہا میری سواریاں سواری کیسی ہے اور اس کی کیسی۔ اب اس نے قیاس، حکم رسول پر قیاس کرنا شروع کیا۔ اس نے کہا کل جمعہ ہے، جمعہ بھی بڑا دن ہے، دنوں کا سردار ہے، اور جمعے کے دن نماز جمعہ بھی سب نمازوں سے بہترین نماز ہے، جمعے کا خطبہ اس سے بہترین ہے، اور خطیب بھی بڑا بڑا ہے، نبیوں کا سردار ہے، اور نبی کی زبان وہ ہے جس پہ اللہ کی مہر لگی ہوئی ہے، وہ بولتا نہیں ہے جب تک اللہ کی وحی نہ آئے، وحی کو سننا ثواب بھی ہے۔ ادھر حکم رسول اور جو ہے سامنے، ادھر ہے محبت رسول، ادھر قیاس۔ اب اس نے کیا کہا میں ایک وقت میں 2 ثواب لیتا ہوں۔ اس نے کہا ان کو آمادہ کرتا اور سمجھا دیتا ہوں، یہ اس منزل پہ رکنا ہے، اس سے آگے سفر کرنا ہے، یہاں قیام کرنا ہے، سواری میری تیز ہے، میں ان کو راستے میں جا کے ملوں گا، جہاد بھی کروں گا، جمعہ بھی پڑھوں گا۔ نبی کے پیچھے جمعہ پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، ثواب بھی بڑا ہوگا۔ بس یہ خیال کر کے رات قیام کیا،
صبح رسول جمعہ پڑھانے کے لیے آئے، صفوں میں جا کے بیٹھ گیا، نبی خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے، نبی کی نگاہ اس پہ پڑی، کہا ابن رباح تو گیا کیوں نہیں؟ ابن رباح تو گیا کیوں نہیں؟ کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے سوچا آپ کے پیچھے پڑھنا بھی عبادت، جہاد کرنا بھی عبادت، دونوں ثواب حاصل کر لوں۔ اب نبی قوم نے فرمایا سن ابن رباح، یہ زمین سے آسمان تک فاصلہ کتنا؟ کہنا میں جانچ نہیں سکتا۔ فرمایا اتنا فاصلہ ہے، اگر اللہ اس زمین اور آسمان کے درمیان اس فاصلے کو سونے سے بھر دے اور وہ سونے کو تیری ملکیت کر دے، تو جو چاہتا ہوں ملکیت، اور تیرے دل میں سخاوت بھر دے، تو اس سارے سونے کو راہ خدا میں خرچ کر دے، اس کا جو ثواب حاصل ہوگا میرے حکم کو چھوڑ کر تو نے اس کی طرف پلٹا ہے، اس کا ثواب کم ہے، میرے حکم کو ماننا ضروری اور ثواب زیادہ ہے۔ تو جو ایسا میں اب سمجھ میں آیا اتباع کیا ہے؟ اتباع یہ ہے کہ رسول جس کو چاہے اس کو چاہ لینا۔ اب مسلمانوں محرم کا مہینہ ہے، اگر تمہیں محبت رسول ہے، اگر تمہیں عشق رسول ہے، اگر رسول سے ہے محبت تو اتباع رسول یہ ہے تو رسول کے پیچھے چلو۔ مدینے میں دیکھو، مکے میں دیکھو، مکے میں کس کو زیادہ چاہتے تھے؟ ابھی چھوٹے علی کو گود میں کھلایا، تو جو ہے سامعین کی علی کو بستر پہ سلایا۔ مدینے میں جب آئے علی کو آپ نے ساتھ لے کے آئے، مدے علی کو اپنی بیٹی سے کے ساتھ شادی کروائی، علی کے دو بیٹے ہوئے، ان کو اپنا بیٹا بنایا، ان کو کندھے پہ اٹھایا۔ اب تجھے سارے باتیں یاد ہے، رسول کے دوش میں سوار ہونے والے یاد نہیں ہے۔ بس میرا پیغام پہنچ گیا۔ اتباع موضوع ہے میرا۔ اتباع رسول چاہتی یہ ہے کہ دیکھو رسول کس کو چاہتے ہیں، رسول کس چیز کو چاہتے ہیں۔ اگر رسول کو کسی صحابی کا بچہ پسند ہے تو جو لکھی آپ نے، اگر رسول کو کسی صحابہ کے بچہ پسند ہے تو اس سے محبت کر، کیونکہ اتباع رسول یہ ہے۔ اگر رسول کو علی کے بیٹے پسند ہیں، اگر رسول کو علی کے بیٹے پسند، فیصلہ خود کر لے، کیونکہ کرنی ہے اتباع۔ محرم اللہ نے اسی لیے تجھے دیا ہے تاکہ اللہ اور اللہ کا رسول دیکھے کہ تجھے رسول سے کتنی الفت و محبت ہے۔ اگر رسول کو، اچھا میں حوالہ دے دیا ہوں، کتاب کا نام ہے سوائے کے مورکم، فتح پوری نے اس کا ترجمہ کیا، اس میں یہ بات درج ہے اور جناب ام سلمہ سے درج ہے کہ لکھا ہے کہ جب عاشورہ کا دن آیا، جناب ام سلمہ کو ایک شیشی دی تھی، اس میں خاک کربلا تھی رسول خدا، تو وہ سرانے رہتی تھی۔ جب وہ وقت آیا جس وقت امام حسین شہید ہوئے، میں اب تک جو بات کر رہا ہوں اہل سنت سے بات کر رہا ہوں، کل سے انشاءاللہ اپنی باتیں بھی کریں گے، تو اس نے لکھا کہ رسول خدا کو جناب ام سلمہ نے خواب میں دیکھا کہ رسول کے بال کھلے ہوئے ہیں، رسول کے سر میں خاک ہے، بٹن کھلے ہوئے ہیں، آستینیں الٹی ہوئے رو رہے ہیں۔ جناب ام سلمہ فرماتی ہیں میرے ماں باپ پہ فدا ہو، آپ نے یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ تو کہا ام سلمہ آج میرا حسین شہید ہو گیا۔ تو جناب ام سلمہ نے بتایا کہ جب رسول عاشورہ کے دن روتا ہے حسین کے لیے، جو مسلمان ہے اتباع رسول یہ ہے کہ 10 دن حسین کی محبت میں محرم کے ایام منا کے بتا اللہ کے رسول تو روتا ہے تو ہم بھی روتے ہیں۔ یہ مجلس ہے، یہ ماتم، یہ عزاداری، یہ سب رسول کے لیے کرو۔ اگر رسول سے محبت ہے، اگر رسول کے اتباع سمجھ میں آ جاتی تو حسین کا، رسول کا بیٹا حسین بھرے مدینے کو بہنوں کو ساتھ لے کے، اجر و اللہ، بہنوں کو ساتھ لے کے، بیٹیوں کو ساتھ لے کے صحراؤں کے سفر کرتا نا۔ عزادارو، آج یکم محرم ہے، رونے کے دن شروع ہو چکے ہیں۔ اگر مومن کو اپنے آنسوں کی قیمت کا پتہ ہو تو ہر وقت یہ رونے کا سامان پیدا کرے۔ تو مومن کرتے ہیں سامان۔ ایک مومنہ تھی، سنی ہوئی بات صرف آپ تک پہنچانے، یاد دہانی کے لیے، مومنہ تھی،
28 کو اس کا بیٹا فوت ہوا ذی الحج کو، کیونکہ مومن اپنے غم سے مقدم حسین کے بیٹوں کا غم مناتے ہیں۔ جب بیٹے کی غم میں روتی تھی نا 2 دن روئی، جب محرم کا چاند چڑھا نا پھر چاند کی طرف دیکھتی ہے، پھر بیٹے کی قبر کی طرف دیکھتی ہے، چاند کی طرف دیکھ کے کہتے چڑھ پڑا ہے تو بلند ہو گیا ہے، تو نہ چڑھتا حسین کا گھر نہ اجڑتا۔ پھر بیٹے کی قبر کی طرف دیکھ کے اب تجھے نہیں روؤں گی، اب اسے روؤں گی جسے بہنیں نہ رو سکی، اب اسے روؤں گی جسے بیٹیاں نہ رو سکی، اب میں انہیں روؤں گی جن کو کسی نے رونے نہیں دیا۔ عزاداروں پھر پہلی سے لے کے 10 تک حسین کے غم میں روتی رہی، اکبر کا ماتم کرتی رہی، قاسم کا ماتم کرتی رہی، اصغر کا ماتم کرتی روتی رہی۔ جب عاشوراء کا دن ختم ہوا، سوم کی مجلس ختم ہوئی، گھر جانے لگی، قبرستان کی طرف سے گزر ہوا، اپنے دل میں کہتے اب تو شہیدوں کا سوم ہو گیا، اب میں بیٹے کی قبر میں فاتحہ پڑھ لیتی ہوں۔ عزاداروں قبرستان کی طرف پلٹی، کیا دیکھا اس کی قبر، اس کے بیٹے کی قبر میں ایک بیوی ہے جس نے کالی چادر پہنی ہوئی ہے، سر پہ موت کی پٹی باندھی ہوئی ہے، اس کے بیٹے کی قبر میں منہ رکھ کے رو رہی ہے۔ جلدی سے آگے بڑھی، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے تو بھول گئی ہے یہ تیرے بیٹے کی قبر نہیں ہے، یہ میرے بیٹے کی قبر ہے۔ بی بی نے سر اٹھایا، اس کی طرف دیکھ کے کہتے تو نہ کہہ میں بھول گئی، اور یہ بات تو مجھے آگے پہلے ہی کھا گئی ہے، تو نہ کہہ۔ عزاداروں بڑا اجر ہے جب آپ روتے ہیں نا، آپ کو کیا پتا ہو کون سی مخدرہ آتی ہے، 3 مخدرات آتی ہے، ایک شام سے آتی ہے، دوسری ایک شام سے آتی ہے، اکیلی نہیں آتی، شام سے 4 سال کی ایک بچی کو اٹھا کے لاتی ہے، پھر کربلا نہیں سیدھی جہاں نہیں آتی، کربلا نہیں جاتی، پھر عزاداروں سیدھا بقیہ آتی ہے، ماں کو ساتھ لے کے اس جگہ پہنچ کے جہاں مومن رو رہے ہوتے ہیں۔ عزادار جب آپ کے آنسو بہتے ہیں، جب رخسارے پہ آتے ہیں، جب رخسار سے بہ کے زمین پہ آنے لگتے ہیں، بی بی رومال میں محفوظ کر لیتی ہے، پھر سیدھی کربلا جاتی ہے، حسین کو کہتے اٹھ حسین تیرے زخموں کا علاج لے آئی، اجرکم من اللہ۔ ناطق قرآن کو سامت قرآن نانا کے روزے پہ پڑھ رہا تھا، پشت کے پیچھے ولید کا قاصد آیا، بس 2 جملے کہنے ہیں عزاداروں، پشت کے پیچھے ولید کا قاصد آیا، آگے کہتے حسین حسین تجھے ولید نے یاد کیا ہے۔ عزاداروں جب ولید کا نام آیا تو حسین نے پلٹ کے دیکھا، کہا جا میں صدیقہ با کا بیٹا وعدہ کر تو دربار میں ضرور آؤں گا۔ عزادار مختصراً حسین نے قرآن کو بند کیا، مقام قرآن پہ قرآن کو رکھا، نانا کے روزے پہ بوسہ دیا، بوسہ دے کے کہتے نانا مجھے یقین ہو گیا اب مجھ سے تیرا روزہ چھوٹتا ہے، مجھ سے مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ حسین نانا کے روزے پہ بوسہ دے کے دہلیز کی طرف بڑھے، عزادار جب دروازے کے قریب پہنچے، دروازے پہ ایک سایہ دیکھا، شبیر کی آواز دور، کہا تیرے حصے کی بہن، تیری بہن شریکہ، تیری بہن آؤ۔ آوازیں کیوں کھڑی ہے؟ کہا حسین اب کی تو نہیں کھڑی، جب اس وقت سے کھڑی جب تو باتیں کر رہا تھا، میں نے ساری باتیں سن لی۔ حسین چلنے لگے۔ عزاداروں بہنوں کا بھائیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، حسین کی بہن کو حسین سے بڑا پیار تھا۔ عزاداروں بھیا کا دامن بڑے مضبوطی سے پکڑا، کہا تجھے نہیں جانے دوں گی۔ حسین کہتے ہیں، مولا فرماتے ہیں بہن یہ میرا مقتل نہیں ہے، میں علم امامت سے جانتا ہوں، مدینہ میرا مقتل ہے۔ کہا نہ ہو تیرا مقتل، یہی مدینہ ہے جہاں میں ماں کے پہلو پہ بٹیا بدلتی رہی، اجروں کو ملا، یہی مدینہ ہے جہاں میں بھیا کے لاموں کو میت سے تیر کھینچتی رہی۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، یہ وفادار کی وفادار بیوی نے دیکھا، یہاں دیکھا جلدی سے پلٹی، عزادار ایک حجرے میں گئی جہاں حسین کا وفادار لیٹا ہوا تھا، سینے پہ فضل تھا۔ عزاداروں پھر بیٹے اور باپ کی محبت میں مخلئی ہوئی، زمین پہ بیٹھ گئی۔ بیٹے نے دیکھا ماں کو زمین پہ بیٹھ کے روتے ہوئے، کہا بابا بابا وہ زمین پہ میری ماں رو رہی ہے۔ عزادار جلدی سے عباس اٹھے، فضل کو ماں نے سنبھالا، کہا ہے فضل کی ماں عباس بھی زندہ ہو اور تو بھی رو رہی ہو؟ کہا کیوں نہ رہو، میں دروازے پہ بہن اور بھائی کو روتے ہوئے چھوڑ کے آئی۔ عزادار عباس جلدی سے نکلے، عباس جب چلتے تھے تو زمین کانپتی تھی، کسی طرف سے اکبر نکلا، کسی طرف سے قاسم نکلا، کسی طرف سے سجاد، کسی طرف سے آل محمد،
شبیر کی بہن نے دامن چھوڑ دیا، کہا اب چلا جا، اب چلا جا۔ عباس کو قریب پا کر میری آقا جان نے فرمایا عباس ذرا آنکھیں اٹھا۔ عباس نے آنکھیں اٹھائی، کہا شبیر کی طرف دیکھ۔ شبیر کی طرف دیکھا، کہا عباس جیسے شبیر دے رہی ہوں ایسے واپس لوں گی۔ عزاداروں تڑپ گئے۔ عباس ہلکی سی آواز میں کہا آقا زادی کبھی کربلا میں بھی ایسے کہہ دیتی۔ عزادار شبیر چلے، کہتے عباس جوش نہیں دکھا رہا، اکبر جلال میں نہیں، یہی باتیں کرتے ہوئے دربار کا دروازہ آ گیا۔ میرے آقا نے کہا سب رک جاؤ، سب رک گئے۔ عباس کے آقا اندر داخل ہونے لگے، آواز آقا آپ اندر جانے لگے، اگر کوئی اونچ نیچ ہوگی تو کیا جواب دوں گا؟ کہا عباس اگر کوئی اونچ نیچ ہوئی میں نعرہ تکبیر بلند کروں گا۔ بس عباس کے آقا اندر داخل ہوئے، عباس کے آقا کے لیے مسند خالی ہوئی، مسند میں بیٹھے، ولید نے خط پیش کیا، میرے آقا نے انا للہ پڑھا۔ عزاداروں خط کو پڑھ کے میرے آقا نے صاف فیصلہ سنایا، مثلی لا یبای مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مولا اٹھنے لگے، ایک لامدی بیٹھا وضو کر رہا تھا، اشارہ کر کے کہتا ہے ولید بھول رہا ہے، اگر حسین اب چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے، اور اس کا ایک بھائی عباس ہے، آج پر تکلیف ساتھ نہیں ہے، یا بیعت لے لے یا سر قلم کر لے۔ مولا نے نعرہ تکبیر بلند کیا، دروازہ کھلا، آگے آگے عباس، ساتھ اکبر، ساتھ قاسم، عباس کو جلال، آگے بڑے شبیر، عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا عباس لڑنا نہیں، میں غریب، اجرکم من اللہ، میں غریب ہوں۔ اذان عباس کا جوش کم نہ ہوا، عباس کے آقا نے اکبر کو بلایا، اکبر کے کان میں ایک لفظ کہا، اور اس کی شین عباس کے گالوں پہ پڑ گئی، اور جو رونے کے لیے جملہ کہنے لگا، شین کی آواز سن لی تھی، عباس کا جلال کم ہو گیا، زمین پہ بیٹھے، اے مولا دربار اور سکینہ، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا عباس آج مدینے کا دربار ہے، آج بنو ہاشم دربار میں ہے، یا سکینہ کا نام برداشت نہیں کر سکتا، کبھی ہوتا شام کے دربار میں جب شرابی شراب پی رہا تھا، سکینہ رو رو کے کہتی تھی چچا عباس او میری رسی تنگ ہو، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، گریہ بلند ہو گیا، عبادت قبول ہو گئی۔ عباس کے آقا چلے، اب بھائیوں کو روتے ہوئے بہنیں بڑی جلدی پہچان لیتی ہے، دروازے پہ کھڑی تھی شریکہ الحسین، بھیا کی آوازوں کو سنا، جلدی سے کہا بہن کلثوم چراغ لے آ، اور مجھے بھائیوں کی آواز سے اور پتہ چل رہا مدینہ چھوٹنے لگا۔ عزادار میرے آقا دروازے پہ پہنچے، بہنوں سے ملے، دروازے پہ میرے آقا کھڑے ہو گئے، ایک پیغام دیا، میرے آقا فرماتے میری بہنیں اور میرے بھائی اور میرے پردے دار اور میرے بھائی، میں حسین اور میں غریب ہو گیا اور مجھ سے مدینہ چھوٹنے لگا، اور کون کون ہے جو مجھے میرے ساتھ تیار ہے؟ عزاداروں جو سب سے پہلے تیار ہوا اس کا نام ہے سجاد، آگے بڑھے، قدموں پہ ہاتھ رکھا، کہا اور کوئی چلے نہ چلے، اور میں سجاد جو حاضر، جا بابا جاؤ گے، سجاد ساتھ ہوگا۔ عزاداروں مولا نے کہا میرا بیٹا شاباش، صحیح حق بنتا ہے جوان بیٹے کا، لیکن آپ سجاد میں نے کرنے دو جہاد، اور تو کون سا جہاد کرے گا؟ کہا بابا کیونکہ میں تیرا بڑا بیٹا ہوں، میں بڑا جہاد کروں گا، لیکن ماں کی چادر کا واسطہ بتا تو صحیح، اور بڑا جہاد کون سا، چھوٹا جہاد کون سا؟ کہا چھوٹا جہاد یہ ہے دریا کا کنارہ ہونا اور تین دن کا پیاسا ہونا، بازوؤں کا قلم ہو جانا، باغ کے گھوڑے کی پوچھ سے اتر جانا، بے گوروں کا من رہنا، تین دن تک دمن نہ ہونا، یہ ہے چھوٹا جہاد۔ سجاد جھک گئے، بابا کی قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے بتا تو صحیح بڑا جہاد کون سا؟ کہا بڑا جہاد یہ ہے بابا کا قاتل کا ساتھ ہونا، بھیا کا قاتلوں کا ساتھ ہونا، بازار کی بھیڑ ہونی، شرابیوں کا شراب پینا،
اللہ کا